الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب الجلال نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ سے اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب الجلال کی دی ہوئی نعمتیں لامحدود ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ دنیا میں ان نعمتوں کا کوئی نعم البدل نہیں، ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی کسی انسان کو نہ دی گئی ہو، ساری دنیا مل کر اس جیسی نعمت نہیں دے سکتی۔ انسان کو اللہ رب الجلال نے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی جس سے انسان دنیا میں دیکھ سکتا ہے، اللہ نے کانوں کی نعمت عطا فرمائی جس سے انسان سن سکتا ہے، ناک کی نعمت عطا فرمائی جس سے انسان سونگھ سکتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی نعمتیں عطا فرمائیں جن سے چل پھر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، زبان کی نعمت عطا فرمائی جس سے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال آنکھیں نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، ہاتھ نہ دیتے ہم لولے ہوتے، پاؤں نہ دیتے ہم لنگڑے ہوتے، دماغ نہ دیتے ہم پاگل ہوتے۔ اللہ رب الجلال نے بے حد و بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے اور ہر نعمت، ہر عضو اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ ان نعمتوں کی نہ تو کوئی مثل ہے اور نہ ہی کوئی ان کی مثال ہے اور نہ ہی کوئی ان کا مد مقابل ہے کہ اگر ایک نعمت نہ ہو تو کوئی اور اس کا مد مقابل ہو یا اس کے لیے کوئی نعم البدل ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس نعمت کی غیر موجودگی میں کوئی اور نعمت، کوئی اور عضو اس نعمت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک کو اللہ نے اپنی اپنی جگہ پہ ایک خاص مقام اور خاص حدود عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ان نعمتوں کے عطا فرما دینے کے بعد ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی خود اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا۔ ان کو استعمال کیسے کیا جائے گا؟ ویسے کیا جائے گا جس طرح دینے والے نے حکم دیا ہے۔ اگر ان کو اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح اللہ رب الجلال چاہتے ہیں تو یہ نعمت ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے، یہ نعمت ہمارے لیے بہت زیادہ سعادت مندی کا باعث ہے اور اس نعمت کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ رب الجلال اچھی طرح استعمال کرنے کی وجہ سے یہ نعمتیں دوبارہ عطا فرمائیں گے اور دوبارہ پہلے سے دنیا میں دی گئی نعمت سے کئی گنا بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ یہ آنکھیں ہوں گی جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، جہاں اللہ نے چاہا اسی چیز کو دیکھا، جس سے اللہ نے منع فرما دیا اس چیز سے رک گیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ آنکھیں دوبارہ عطا فرمائیں گے اور اس وقت یہ آنکھیں اس قدر اعلیٰ ہوں گی، اس قدر افضل ہوں گی، یہ انبیاء کا دیدار کر رہی ہوں گی، یہ آنکھیں اللہ رب الجلال کا دیدار کرنے والی ہوں گی، اس قدر خوبصورت اور اعلیٰ قسم کی آنکھیں دی جائیں گی۔ اللہ نے کان عطا فرمائے، ان کو درست استعمال کیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی، گانوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے اور غیر شرعی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، تو یہ کان اس قدر محترم ہوں گے قیامت کے دن کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورت آواز ان کانوں میں پڑے گی، اللہ رب الجلال کی باتیں ان کانوں میں پڑیں گی۔ اسی طرح یہ زبان جس نے اس نعمت کو، اس عضو کو اچھی طرح استعمال کیا، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ویسے استعمال کیا، تو قیامت کے دن اس کو بہت خوبصورت اور اعلیٰ بنا کے دیا جائے گا کہ یہ زبان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے گی، اللہ رب الجلال سے باتیں کریں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ دنیا میں ہم نے ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا، مس یوز کیا، ویسے استعمال کیا جیسے ہماری چاہت اور خواہش تھی، اللہ نے جو حدود اور قیود لگائی تھیں ان حدود و قیود کو ہم نے توڑ دیا، تو پھر اس کا جو اگلے جہان میں، اگلی آخرت کی زندگی میں جو انجام ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا گیا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو مس یوز کیا، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا۔ فرمایا گیا کہ ان آنکھوں میں اللہ تعالیٰ سلاخیں گرم کر کر کے ان آنکھوں میں ڈالیں گے جو آنکھیں غیر محرموں کو تاڑتی رہتی تھیں۔ اگر اس کانوں کو غلط استعمال کیا، گانے سنتے رہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوتے رہے، تو اس میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اسی طرح زبان اللہ نے بہت بڑی نعمت دی، اس کو غلط استعمال کیا تو قیامت کے دن رب ذوالجلال اس زبان کو بند کر دیں گے، اس پہ تالا لگا دیا جائے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں دنیا میں بھی سعادت والی ہوں اور قیامت کے دن بھی ان نعمتوں کا اچھا نعم البدل مل جائے، تو پھر اس کو اللہ کی بنائی ہوئی حدود اور قیود کے اندر ہمیں استعمال کرنا ہوگا۔ یہ نعمتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائیں اور اللہ ہی نے اس کے لیے کچھ قیود لگائی ہیں، کچھ حدیں بنائی ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ان نعمتوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں ایک نعمت، ایک عضو ہماری زبان ہے۔ یہ زبان تمام نعمتوں سے، تمام اعضاء میں سے ایک بڑا مقام رکھتی ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے فرمایا کہ تمام نعمتوں میں زبان سب سے بڑی نعمت ہے، تمام اعضاء میں زبان سب سے بڑا عضو ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، بعض علماء کے نزدیک وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے تو حکیم تھے، اور حکمت اور بصیرت کی باتیں بہت اچھی کیا کرتے تھے، اور ان کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی تھیں کہ رب ذوالجلال نے پوری سورت قرآن مجید میں اتار دی، سورہ لقمان کی۔ آپ کے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ بکری لے جاؤ، اسے ذبح کرو، اور اس میں سب سے اعلیٰ جو حصہ ہے وہ اٹھا کر نکال کر میرے پاس لے کے آؤ۔ چنانچہ حکیم لقمان نے اس بکری کو ذبح کیا اور بکری کی زبان کاٹ کے اپنے استاد کے پاس لے گئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ اور جا کے بکری کی جسم کی سب سے بری چیز وہ نکال کے لے آؤ۔ وہ گئے اور جا کے انہوں نے دوبارہ وہی زبان لی اور زبان لے کے اپنے استاد کے پاس آ گئے۔ استاد حیران ہوئے، انہوں نے کہا تمہیں اچھی چیز کہا تم پھر بھی زبان لے کے آئے، تمہیں بری چیز کہا تم پھر بھی زبان لے کے آئے۔ تو حکیم لقمان نے فرمایا استاد محترم، بات یہ ہے کہ زبان اگر اچھی ہے تو تمام اعضاء اچھے ہیں، اور اگر زبان بری ہے تو تمام اعضاء برے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے اعضاؤک اعداؤک ام رفقاؤک، تمہارے اعضاء تمہارے بدترین دشمن ہیں یا پھر تمہارے بہترین دوست ہیں۔ یہ دو اعضاء ہوتے ہیں ہمارے جو انسان کے دوست بھی بن سکتے ہیں اور انسان کے دشمن بھی بن سکتے ہیں، اور زبان ان میں سب سے زیادہ عمل درآمد رکھتی ہے، سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اس کا غلط استعمال کرنے سے بدنصیبیاں بڑھتی ہیں، محرومیاں بڑھتی ہیں، شقاوت اور بدبختی بڑھتی ہے، انسان اللہ کے حضور نااہل لوگوں میں اور بدترین لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ پہ عربی مقولہ ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں، اس لیے کہ دیگر اعضاء یقیناً بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن زبان کے جرم ان تمام اعضاء کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔
ایک آدمی کہتا ہے آنکھوں کا زنا بہت بڑھ چکا ہے، آنکھیں بہت غلط استعمال ہو رہی ہیں۔ میں مانتا ہوں آج کل کے دور میں آنکھوں کا استعمال بہت غلط ہو رہا ہے۔ ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، وہ آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ لیکن زبان کی جو تباہ کاریاں ہیں، زبان کی جو آفتیں ہیں، وہ آنکھوں کے گناہوں سے بھی بڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ آنکھوں کا گناہ تو صرف مرد حضرات کرتے ہیں یا جوان حضرات کرتے ہیں، لیکن زبان کی جو تباہ کاریاں ہیں اس میں عورتیں بھی شریک ہیں، اس میں بچے بھی شریک ہیں، اس میں بوڑھے بھی شریک ہیں۔ اور آنکھوں سے تو صرف اسے دیکھا جا سکتا ہے جو سامنے موجود ہو، لیکن زبان سے تو اسے بھی تکلیف دی جا سکتی ہے جو سامنے موجود نہ ہو، اور زبان سے تو اسے بھی تکلیف دی جا سکتی ہے جو دنیا سے چلا گیا ہو، دنیا میں موجود ہی نہ ہو، اس کی بھی غیبتیں جاری ہوتی ہیں اور اس پر بھی بہتان اور الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان کے جرم اور زبان کے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ آدمی کامیاب ہوا، یعنی کہ جس نے خاموشی اختیار کر لی اسی کو کامیابی ملے گی، ورنہ جو بولنا شروع ہوگا تو بہت سے گناہ اپنے اندر سمو لے گا اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا، اسے نجات نہیں مل سکے گی۔ اس لیے زبان کا غلط استعمال یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور بالخصوص آج کل کے معاشرے میں اس کا غلط استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جبکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے، باہر کھینچا ہوا تھا، اسے مروڑ رہے تھے، اسے بہت زیادہ کھینچ رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی امیر المومنین خیریت تو ہے، آپ اس زبان کو کیوں اذیت دے رہے ہیں، اسے کیوں کھینچ رہے ہیں، اسے کیوں مروڑ رہے ہیں اور اسے کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس زبان نے مجھے بہت زیادہ گناہ کروائے ہیں اور یہ مجھے گہرائیوں میں، جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس نے پوری زندگی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جسے رسالت وہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر ہونے کا لقب عطا فرمایا، وہ زبان کو کھینچ کے کہہ رہا ہے کہ اس زبان نے مجھے بہت جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے اور اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک یہ زبان چلتی ہے اور کینچی کی طرح چلتی ہے، اور معلوم نہیں کس قدر گناہ کرتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں ذرہ برابر اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے، کتنے لوگوں پر بہتان باندھ رہی ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو غیبت کر رہی ہوتی ہے، کتنے جھوٹ یہ بول رہی ہوتی ہے۔ الامان والحفیظ، اس زبان کے گناہ بہت ہی زیادہ بڑے ہوئے ہیں، چنانچہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور زبان کی بے احتیاطی تو اتنی عام ہو چکی ہے، عام آدمی تو چھوڑیے، آج کل نماز پڑھنے والا، بلکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، اکثر اوقات روزوں کی کثرت کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، بلکہ نمازوں کے علاوہ تہجد، چاشت، اشراق اور اوابین پڑھنے والا بھی زبان کی آفتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ بھی جب بولتا ہے تو نہ جانے کیا کیا کس قسم کی باتیں کرتا ہے اور کتنے لوگوں کے دل دکھاتا ہے، کس قدر اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا، زبان کی بارے میں احتیاط نہیں کرتا، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ جی ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور عرض کی گئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو بہت ہی زیادہ نیک ہے، ساری رات نوافل پڑھتی رہتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ خیر اور بھلائی کے کام بھی کرتی رہتی
رہتی ہے، لیکن زبان کی تھوڑی تیز ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچا دیا کرتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، اس میں کسی قسم کی بھلائی نہیں، اس میں کسی قسم کی بھلائی نہیں، اس میں کسی قسم کی بھلائی نہیں، ہی فی النار، وہ جہنم میں ڈالی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، ساری رات نوافل پڑھنے والی، سارا دن روزہ رکھنے والی، ساری عبادتیں اور سارے نیک کام کرنے والی، لیکن زبان کی بے احتیاطی کرنے والی ہے، محبوب کریم فرماتے ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں اور یہ جہنم میں جانے والی ہے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عورت ہے جو زیادہ نوافل تو نہیں پڑھ پاتی، وہ مشکل فرض نمازیں ادا کرتی ہے، روزے تو نہیں رکھتی، وہ مشکل رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دیگر بھی اچھے اور بڑے کام نہیں کرتی، لیکن زبان کی بہت اچھی ہے، زبان کا اس کا بول بہت میٹھا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہے، کبھی زبان سے کسی نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم 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 ہی فی الجنہ، جی ہاں یہی ہے جو جنت میں جائے گی، یہی ہے جو جنت میں جائے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول بتا رہا ہے کہ انسان کے اعمال میں وہ وزن نہیں جو زبان کی خوش اخلاقی میں وزن ہے، اور اگر انسان کے اعمال میں اعمال انسان کرتا ہے لیکن زبان کے بارے میں بے احتیاطی کر لیتا ہے تو یہ زبان اسے جہنم کی گہرائیوں میں گرا دینے والی ہوگی۔ یہی وجہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس نامہ اعمال میں نیکیاں بہت کثیر تعداد میں ہوں گی، حتیٰ کہ پہاڑوں پہ رکھ دی جائیں تو پہاڑ اس کے وزن سے دب جائیں، اس قدر نیکیاں ہوں گی، اس قدر وہ نیک اعمال کر کے لایا ہوگا، لیکن زبان اچھی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ آئیں گے، کوئی کہے گا یا رب اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، اس کے نیک اعمال اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں گے۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ اس نے میری غیبت کی ہے، اس کے اعمال اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں گے۔ تیسرا آئے گا، یا رب اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، اس کے اعمال اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں گے۔ ایک اور آئے گا، یا رب اس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا ہے، اس کے اعمال اٹھا کے اسے دے دیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ محبوب کریم نے فرمایا، حق لینے والے آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں انہیں دی جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں ہوں گی وہ سارا ڈھیر ختم ہو جائے گا۔ اب لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے اعمال، ان کے گناہ اس کے سر پہ لادنا شروع کیے جائیں گے، تو جتنی نیکیاں پہلے موجود تھیں اب اتنے گناہ ہو گئے اور اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ زبان کے جرم ہیں کہ زبان انسان کو بہت زیادہ گہرائیوں میں جہنم میں ڈالنے والی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرماتے ہیں، بیٹا من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، ومن کثر خطاؤہ قل حیاؤہ، اور جس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر سے حیا نکال لیا جاتا ہے، اس کا حیا کم ہو جاتا ہے، ومن قل حیاؤہ قل ورعہ، اور جس کا حیا کم ہو جائے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جب تقوی کم ہو جاتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، ومن مات قلبہ دخل فی النار، اور جس کا دل مردہ ہو جائے اس کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں بنی۔ وجہ کیا بنی؟ زیادہ بولنا، بہت زیادہ بولنا۔ یہ زیادہ بولنے کا جو مرض ہے یہ بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے گناہوں کی کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ گناہ، ان گناہوں میں، زبان کے گناہوں میں سب سے پہلا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی پھر آگے بہت سی قسمیں ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن زانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے اس سے زنا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن خیانت کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے اس سے یہ کام بھی ہو جائے۔ اللہ کے محبوب مومن چوری کر سکتا ہے؟ جی ہاں ممکن ہے اس سے چوری ہو جائے۔ اللہ کے محبوب مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول
سکتا، اس لیے کہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ جہاں پہ جھوٹ ہوگا ایمان خود بخود نکل جائے گا، جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایک نبی سے بھی کسی جھوٹ کا صدور ممکن نہیں، کسی ایک صحابی سے بھی جھوٹ کا صدور ممکن نہیں۔ یہ جھوٹ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے پھر دوبارہ جھوٹ بولتا ہے، پھر سے بار جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے رجسٹر میں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے اس قدر اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جایا کرتے ہیں۔ اس قدر بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے ایک جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے کہ فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے کہ یہ آدمی خوش ہو جائے، ہنس پڑے، جھوٹ بول رہا ہے کسی کو ہنسانے کے لیے، وہ جہنم میں اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ آج مجھے بتلائیں کون آدمی ایسا ہے جو اس مرض میں مبتلا نہیں؟ صبح سے شام تک لطیفے سنائے جاتے ہیں، یہ لطیفے جھوٹ ہوتے ہیں یا سچ ہوتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اور پھر جب اسے کہا جاتا ہے یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، یہ لطیفہ تو جھوٹ میں مبنی ہوتا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں جی مومن کا دل خوش کرنا عبادت ہے۔ جی ہاں، مومن کا دل خوش کرنا عبادت ہے، لیکن سچ بول کر، جھوٹ بول کر مومن کا دل خوش کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ سچ بھی بولنا گناہ ہے جس سچ سے کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہو۔ وہ سچ بھی بولنا گناہ ہے جس سچ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، ایسا سچ کہ جس سے کسی کی عزت نیلام ہوتی ہو۔ آپ نے کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ لیا، اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کا گناہ پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں میں نے فلاں کو دیکھا وہ یہ گناہ کر رہا تھا، یہ سچ ہے، آپ نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہ سچ بولنا بھی گناہ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی جنسی بیماری، کسی جنسی گناہ میں مبتلا دیکھا اور اس آدمی نے یہ کہہ دیا میں نے فلاں آدمی کو فلاں گناہ میں مبتلا دیکھا ہے، تو اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یا تو یہ 4 گواہ پیش کرے، اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے مومن کی آبرو ریزی کی ہے۔ اللہ کو ایمان والے مومن بڑے پیارے ہیں، چاہے وہ جس قدر گناہ گار بھی کیوں نہ ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے پاس ایک بھی نیکی موجود نہیں، پھر بھی وہ اللہ کو کعبۃ اللہ سے زیادہ پیارا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبہ تیری حرمت بجا، لیکن ایک ادنا مومن بھی تجھ سے زیادہ عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ یہ عام مسجد ہے، اس مسجد میں کوئی گند نہیں پھینکا کرتا، اس مسجد کو کوئی گندا نہیں کیا کرتا، بلکہ تھوڑی گندگی ہو جائے تو فوراً ہر کوئی صفائی کرنا چاہتا ہے، اس کی صفائی کر کے اسے صاف کر کے اللہ کے ہاں مقام لینا چاہتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ کا کیا مقام ہے، وہاں پہ تو ہر کوئی ادب اور احترام سے رہتا ہے۔ محبوب کریم نے فرمایا کعبۃ اللہ کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے، مومن کا دل توڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایسا سچ بولنا جس سے کسی مومن کا دل ٹوٹ جائے وہ بھی جائز نہیں، تو جھوٹ بولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور جھوٹ بولنا ایمان کے منافی عمل قرار دیا کہ مومن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، گویا جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں انواخذ بما نتکلم به، محبوب کیا ہم اس کے ذریعے پکڑے جائیں گے جو ہم باتیں کرتے ہیں، کیا اس میں بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، تجھے تیری ماں روئے اے معاذ، کیا تو اتنا پاگل ہے یہ بات بھی نہیں سمجھتا؟ پھر فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ عَلَى حَصَائِدِهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ، کہ لوگ سب سے زیادہ جو جہنم میں گریں گے وہ زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے گریں گے۔ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جائیں گے۔ اعمال کی غلط ہونے کی وجہ سے اتنے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جتنی زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔
اور انسان عمل تو کر لیتا ہے لیکن زبان کی بے احتیاطی سے اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، غیبت کرنے والا اپنے اعمال کا اجر اور ثواب منجنیق میں رکھ کے، ایک جس سے گولا پھینکا جاتا ہے منجنیق، اس میں رکھ کے اپنے اس بھائی کو اپنے اعمال کا ثواب دے رہا ہوتا ہے جس کی اس نے غیبت کر لی۔ تو عمل تو ہم کریں، محنت اور مشقت تو ہم کریں، اور غیبت کر کے اپنا ثواب اسے دے دیں، کیا یہ عقل مندی ہے؟ یہ بے وقوفی۔ اور جھوٹ کی پھر اقسام ہیں، ان میں سب سے بدترین قسم کا جھوٹ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى عليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور کہتا ہے اللہ نے مجھ پر وحی کی، حالانکہ اللہ نے اس پر کوئی وحی نہیں کی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حالانکہ اللہ رب الجلال نے وہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہوتی، وہ اپنی طرف سے اللہ پہ تہمت لگا دیتا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، اور اس کا وبال بہت زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ جھوٹ ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، حالانکہ آپ نے وہ بات نہ کہی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جبکہ میں نے یہ بات نہ فرمائی ہو، اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور آج یہ دونوں باتیں عام ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ اس قدر عام ہو جاتا ہے اور اس کی پھر نحوست اس قدر بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی کے سامنے آپ نے جھوٹ بولا، ایک گناہ ہوگا، لیکن 10 آدمیوں کے سامنے جھوٹ بولا 10 گناہ ہوگا۔ اور ایک پوسٹ، ایک ویڈیو، ایک تصویر جو آپ نے شیئر کر دی سوشل میڈیا پہ، 1 لاکھ لوگوں کے پاس پہنچی، 1 لاکھ گناہ آپ کو ملے گا اگر جھوٹ ہوا۔ اس کے متعلق علماء نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ ایک آپ کے پاس کوئی تحریر آتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ اسلامی ہے یا دنیاوی ہے، دینی ہے یا دنیاوی ہے۔ اگر تو دینی ہے تو اسے کبھی بھی آگے شیئر نہ کریں جب تک یہ یقین نہ کر لیں کہ واقعتاً وہ حدیث ہے یا آیت ہے یا کسی صحابی کا قول ہے۔ اور آج کل یہ کتنا عام ہو چکا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کر کے اپنی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہوتی، اور یہ جھوٹ ہوتا ہے بالکل۔ فرشتے نے لکھ لینا ہے آپ نے یہ جھوٹ بولا، حضرت علی کے ساتھ منسوب کر دیا جبکہ انہوں نے یہ بات نہیں فرمائی۔ تو اگر کوئی دینی بات آپ کے پاس آتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، علماء سے پہلے تصدیق کروائیں کہ یہ واقعی جو میرے پاس آیا ہے یہ آیت کا ترجمہ ہے یا نہیں، یہ جو حدیث کے نام پہ میرے پاس حدیث آئی ہے واقعتاً یہ حدیث ہے یا نہیں، اور یہ جو قول آیا ہے یہ فلاں صحابی کا قول ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو ہے، تصدیق ہو جائے تو اسے آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں، ورنہ شیئر نہ کریں، اس لیے کہ اس کا وبال بہت سخت ہوگا۔ جتنے لوگ دیکھیں گے وہ آپ کے اس گناہ کے گواہ ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی بات ہو، دینی بات نہیں، کوئی دنیاوی پوسٹ ہے تو اس میں پھر یہ بات دیکھیں کہ کیا کسی کی دل آزاری والی بات تو نہیں، کسی کو تکلیف دینے والی بات تو نہیں، کسی کا دل دکھانے والی بات تو نہیں، کسی پہ اس بات میں کوئی تہمت اور الزام تو نہیں۔ اگر ایسی ہے تو بالکل شیئر نہ کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں بلکہ کوئی خیر کی بات ہے یا کوئی ویسے کوئی اقوال زرعی ہے یا کسی کو کوئی معلوماتی بات ہے جو بالکل درست اور جائز ہے تو اسے شیئر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم اندازہ لگائیں، صبح سے شام تک ہم جب سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو کتنی باتیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں ہم انہیں آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے حضور عند اللہ مجرم اور گناہ گار لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے محفوظ کرنے والا وہ محفوظ کر لیتا ہے، قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا موبائل پہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے بس میں 5 منٹ میں پہنچا اور اسے پتہ ہے میں 5 منٹ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس نے جھوٹ بولا ہے، فرشتے لکھ لیں گے جھوٹ بولا ہے۔
اور جیسے ہی چھٹا منٹ شروع ہوگا فرشتوں نے لکھ لینا ہے اس آدمی نے یہ بات جھوٹ کہی تھی، اس کی زبان سے یہ جھوٹ نکلا تھا، اور قیامت کے دن اسے جواب دینا ہوگا کہ یہ جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اور یہ کس قدر عام ہے، نمازی بھی یہ بول رہا ہے، علماء بھی یہ بول رہے ہیں، بس میں تمہارے پاس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اور پتہ ہے میں بھی 10 منٹ میں نہیں پہنچ پاتا۔ کہاں پہ ہو جی، آپ نے آنا تھا، میں بس یہ گھر سے نکل چکا ہوں، ابھی گھر میں موجود ہوتا ہے، کپڑے پہن رہا ہوتا ہے، بس میں گھر سے نکل چکا ہوں۔ جھوٹ ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا، وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی آجا میرے بیٹے میں آپ کو چیز دے دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، جب وہ بچہ اس کے پاس آیا، اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے کوئی چیز باندھی ہوئی تھی وہ کھولی اور اسے دے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے صرف اسے بہلانے کے لیے بلایا ہوتا کہ آ جاؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں، پھر تم چیز نہ دیتی، تم نے جھوٹ بولا تھا اور اللہ کے ہاں تمہیں جواب دینا ہوتا۔ اگر بچوں کے ساتھ ایسا کرنے پر گناہ ملتا ہے تو لوگوں کو امید دلا کے ان کو تکلیف دینا یہ کس قدر اذیت ناک ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، یہ عزت دیا ہے۔ آج کل کے دور میں اس کے گناہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور سوشل میڈیا کے زمانے میں اور بالخصوص اس سیاسی کشمکش میں ہم اپنے مخالف جماعت پر الزام لگانا اپنے لیے ثواب کا باعث سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا پھر ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ صبح سے شام تک فلاں لیڈر نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور ہم پوری زندگی ان سے مل بھی نہیں پاتے۔ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر ہم عمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں، اپنی زبان سے ہم نے کہہ دیا نواز شریف چور ہے، عمران خان ڈاکو ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہم نے جو کہہ دیا ہم نے اس کا جواب اللہ کے حضور ضرور دینا ہے۔ ہمارے پاس اس کی چوری کی ثبوت ہوں گے تو بچیں گے، اور ثبوت نہیں ہے، بے شک وہ چور ہو بھی صحیح، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے تو ہماری بخشش نہیں ہو سکے۔ محبوب کریم نے فرمایا ایک آدمی کسی پہ تہمت لگاتا ہے، قیامت کے دن آئے گا، اللہ فرمائیں گے تم نے تہمت لگائی اسے ثابت کرو۔ جب تک ثابت نہیں کرو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا وہ ثابت نہیں کر سکے گا، قیامت کا دن ختم ہو جائے گا، پھر اسے درغۃ الحبال میں قید کیا جائے گا۔ ما ہی درغۃ الحبال، وہ کیا ہے اللہ کے نبی؟ فرمایا جہنمیوں کا خون اور پیشاب اور پیپ جہاں پہ جمع ہوتی ہے، جس گٹر میں، جس کنویں میں، اس میں قید کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جب تک ثابت نہیں کرو گے تب تک جنت میں نہیں جا سکتے۔ مجھے بتائیں ہمیں کیا ملتا ہے؟ صبح سے شام تک ان سیاسیوں کے لیے ہم اپنی عاقبت برباد کر رہے ہوتے ہیں، تباہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ گناہ اپنے پلے ہم باندھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہماری ایک مفتی حسن صاحب ہیں لاہور میں، بہت بڑے شیخ ہیں ہمارے، بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کے پاس حاضری ہوئی تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرما رہے تھے اللہ کے لیے اس سیاسی ماحول میں اپنے آپ کو زبان کے گناہوں سے بہت زیادہ بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو گالیاں دیتے رہیں، ان پہ الزام لگاتے رہیں، وہ دنیا میں بھی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری غیبت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن پورے پاکستان کی غیبتوں کا ثواب انہیں مل رہا ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اسے دے دی جاتی ہیں۔ ہم سب کی غیبتیں کرنے کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال کا ثواب انہیں دے دیا جائے اور انہیں جنت مل جائے، اور ہم وہاں پہ بھی ذلیل و رسوا ہوں اور یہاں پہ بھی ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ کس قدر گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم اپنی زبان کو بند رکھیں، کسی بھی صورت میں اس کو فضول استعمال نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔